اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جن کا واقعہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 30,000 سال پہلے اس زمین پر پیدا ہوا۔ دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جن مدینے میں داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں اور آدھا جن کی شکل میں تھا، جس کا قد 40 گز لمبا تھا۔ مدینے کے لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خوفناک بلا سے ہمیں بچائیے، اور وہ بلا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تم لوگوں کے پاس موجود ہوں۔ وہ جن جیسے ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں آیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر سجدہ تعظیم کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آرزو پوری کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آرزو ہے؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری گال پر خون اور پیپ اور میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہوئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کس نے اور کب باندھے ہیں؟ اس جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے اللہ نے مجھے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت، میری پاور پورے جن مخلوق سے بہت زیادہ تھی۔ میرے سامنے جو بھی آتا تھا میں اسے قتل کر دیا کرتا تھا یا اسے معذور کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن میرے سامنے ایک نوجوان جو بہت ہی خوبصورت تھا وہ گزرا۔ وہ جن کی مخلوق میں نہیں تھا۔ میں نے چاہا اس کو قتل کروں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں یا معذور کروں؟ اس نوجوان نے کہا کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ یہ میرے دل کا شوق ہے، اس میں مجھے مزہ آتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ تم نے پہلے کتنے قتل کیے ہیں اور کتنوں کو معذور کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے بے پناہ قتل کیے ہیں اور بے پناہ معذور کیے ہیں۔ اس نے کہا کہ آج سب کا میں حساب کر دوں گا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے اس پر حملہ کیا، لیکن اس نے میرا حملہ ناکام کر دیا۔ اس نے مجھے گال پر ایک تھپڑ مارا۔ اس کے ایک تھپڑ میں میں بے جان ہو گیا۔ پھر کھجور کے پتے سے اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ میرے اندر جتنی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی کہ مجھے آزاد کر دیں۔ وہ جاتے جاتے میری نظر سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی قوم جن کے پاس آیا، سب نے میرا علاج کیا۔ نہ میرا درد ختم ہوا اور نہ میرا خون بند ہوا۔ میری قوم نے میرے ہاتھ کھولنے کی بہت کوشش کی مگر میرے ہاتھ نہیں کھلے۔ وہ سب بے بس ہو گئے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا اور میں بھی بے بس ہو کر بیٹھ گیا۔ 30,000 سال بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا۔ میں ان کے پاس آیا اور انہوں نے
اپنی پوری نبوت کا زور لگایا مگر میرے ہاتھ نہیں کھلے، میرا درد بھی ختم نہیں ہوا۔ پھر میں حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے جتنے بھی نبی آئے سب کے پاس گیا، پر کسی سے بھی کچھ نہ ہوا، میرا ہاتھ نہ کھلا اور نہ ہی میرا درد ختم ہوا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو میں ان کے پاس آیا، انہوں نے بھی بہت کوشش کی، ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ کون ہے اور وہ کب آئے گا؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا۔ تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ انتظار آج پورا ہوا۔ اس جن کی باتیں سن کر صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ہاتھ تو ہم کھول دیتے ہیں۔ سب صحابہ کرام نے بھی بہت کوشش کی مگر نہ کھلے۔ وہ سب حیران ہو گئے کہ کھجور کا پتا اتنا مضبوط جو ہماری تلواروں سے بھی نہ کٹ سکا۔ صحابہ کرام بے بس ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر جن نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری آرزو پوری کرو۔ اتنے میں ایک شخص کا مسجد میں آنا ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ جن ڈر گیا اور رو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بچاؤ، مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں ڈر رہے ہو؟ تو اس جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی تو ہے جس نے مجھے گال پر تھپڑ مارا تھا، یہ وہی تو ہے جو وہاں تھا، اس سے مجھے بچاؤ۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا ڈر ختم کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائی علی، اس کو آزاد کرو اور اس کی تکلیف کو ختم کرو۔ تو امیر کائنات علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لبوں کو ہلایا تو اس جن کے ہاتھ کھل گئے، جو خون اور پیپ سے اس کی گال سے بہتا تھا وہ بھی بند ہو گیا، اور اس کی جن وہی طاقت، وہی قوت، اس جن کی وہی طاقت، وہی قوت، جان میں جان آ گئی۔ تو وہ جن امیر کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گر گیا اور کہا، مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، اور اس جن کی عرضی پوری ہو گئی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم واپس چلے جاؤ۔ تو اس جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہزاروں سال بعد حق ملا ہے، تو میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟